صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صدقہ ادا کرتا رہتا ہے اپنے مال سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی صدقہ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اسی طرح اسے بیماریوں سے شفایابی بھی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو یا خود کو صدقے کے ذریعے شفایاب کرو۔ تو جو بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر اس میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، آپ دوائی کر رہے ہیں اور آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، تو ایک بار صدقہ ادا کر کے دیکھیں، تو صدقے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کی برکت سے آپ کو شفایاب کر دے گا۔ اور صدقہ جو ہے وہ بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ جو انسان صدقہ کرتا رہتا ہے وہ حادثاتی موت بہت کم مرتا ہے، بلکہ اس کی موت جو ہوتی ہے وہ خیر والی ہو جاتی ہے۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب گزری ہے، اور کتاب ہے تنبیہ الغافلین، بہت معتبر کتاب ہے تنبیہ الغافلین۔ اس کے اندر بڑا یہ صدقے کے بارے میں بڑا ایک اہم تفصیلی واقعہ مذکور ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ تنبیہ الغافلین کے جو مصنف ہیں وہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک گاؤں سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ گاؤں والے سارے اکٹھا ہو کر جمع ہو گئے، اور سارے گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، شکایت کی کہ یا عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے گاؤں میں ایک دھوبی رہتا ہے جو لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے، تو اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہمارے گاؤں کا دھوبی ہے یہ بڑا ظالم ہے۔ ظالم اس معنی کر ہے کہ یہ کپڑے صحیح سلامت واپس نہیں کرتا، اکثر پھاڑ دیتا ہے، اور اتنا بڑا ظالم ہے کہ کچھ کپڑے جو ہے یہ غبن کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کب دیے تھے دھونے کے لیے۔ تو پورا گاؤں جو ہے اس سے، پورے گاؤں کے لوگ جو ہے، پوری بستی والے اس سے پریشان ہیں کہ ایک تو یہ کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے اور کپڑے بھی واپس نہیں دیتا ہے، رکھ لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ اور دھوبی کا کیا معمول تھا کہ وہ جب جاتا تھا، یعنی پہاڑی کے پاس میں، پہاڑوں کے پاس میں اس کا گھاٹ تھا جہاں وہ کپڑے دھوتا تھا، پتھریلی زمین تھی تو وہاں کپڑے پھٹ جاتے تھے اس کے، اور باقاعدہ اتنا پیسہ، پورے گاؤں کے کپڑے دھوتا تھا، تو پیسہ جو تھا وہ اپنی ایک گٹھری میں رکھتا تھا، ساتھ لے کر جاتا، گٹھری ساتھ لے کر آتا، تو گاؤں والوں کی نگاہ جو ہے وہ دھوبی پر کم تھی، اس کی گٹھری پر زیادہ تھی، یار یہ تو پیسے جمع کرتا جا رہا ہے، گٹھری بنا رکھی ہے اس نے پیسوں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سارے گاؤں والوں نے یہی دعا کہ یہ درخواست کی کہ یہ بڑا ظالم ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے، کپڑے دیتا بھی نہیں ہے واپس، آپ اس کے خلاف دعا کر دیں، یا تو یہ مر جائے، اس سے نجات ہمیں مل جائے، یا کم سے کم اتنا تو ہو کہ یہ جو اس کی گٹھری ہے، جس گٹھری کو دیکھ کر یہ مسکراتا رہتا ہے، اس کی گٹھری کم سے کم اس ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پائے کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی دعا رد بھی نہیں ہوتی ہے، انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی۔ ایسے تو دعا نہیں کر سکتے تھے کہ سن لیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، لیکن جب تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جو دھوبی ہے جو کپڑے دھوتا ہے یہ ظالم ہے، زبردستی کپڑے پھاڑ دیتا ہے، جلن میں پھاڑ دیتا ہے، جس کا زیادہ کپڑا اچھا آیا اس نے پھاڑ دیا، یہ تو اچھا نہیں پہنے گا، اور کسی کا اور زیادہ اچھا آیا تو یہ روک لیتا ہے۔ تو آپ نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا چلا یہ واقعی ظالم ہے، تو آپ نے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور کیا دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں تیرا نبی ہوں، تیرا وعدہ ہے کہ تو میری دعائیں قبول کرتا ہے، یہ جو گٹھری ساتھ لے کر جاتا ہے اس کی گٹھری اسے نہ ملے۔ اس میں دونوں دعائیں ہو گئی، یا تو یہ ہلاک ہو جائے تو گٹھری نہ ملے، یا اس کی گٹھری ہی اس سے کیا ہے ختم ہو جائے تو نہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اور صبح جب ہوئی تو وہ اپنی گٹھری لے کر، وہ کپڑے لے کر جب دھوبی گیا اپنے گھاٹ پر کپڑے دھونے کے لیے، تو تنبیہ الغافلین کے مصنف لکھتے ہیں کہ سارے بستی والے جو ہے صبح صبح نکل آئے، گھروں سے باہر نکل آئے اور دیکھنے لگے آج جا رہا ہے، آج واپس نہیں آئے گا یہ، کیونکہ رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا جو کر دی ہے اس کے خلاف۔
اور کہ آج اس کا کام ہو ہی جائے گا، کیونکہ سب کو یقین تھا حضرت عیسیٰ کی دعا ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ نبی ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوگی. تو سب کو یہی تھا کہ اگر یا تو یہ ہلاک ہو جائے گا آج، یا اس کی گٹھری اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گی. اب وہ دھوبی اپنی پیسوں کی بھی گٹھری لے کر، کپڑے کی بھی گٹھری لے کر جب گیا گھاٹ پر، اور جب اس نے کپڑے دھونے شروع کیے تو تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا کہ جب وہ کپڑے دھو رہا تھا، اسی پہاڑی کے اندر ایک اللہ کا ولی جو ہے عبادت کیا کرتا تھا، جو بالکل بستی سے جدا ہو کر، گاؤں والوں سے کٹ کر، اور وہ اسی پہاڑی کے اندر غار میں کیا ہے کئی سالوں سے عبادت کر رہا تھا اللہ کی. اسے جب بھوک لگی تو وہ اس دھوبی کے پاس آ گیا، اور یہ وہاں پر کپڑے دھوتا تھا. تو اس نے کہا، دھوبی کے پاس آنے کے بعد کہا، فاستطعمنی، فاستطعمنی، مجھے کھانا کھلا. تو دھوبی کے پاس دونوں روایتیں ہیں، یا تو روٹی کے 3 ٹکڑے تھے یا 3 روٹیاں تھیں. دھوبی نے کپڑے دھونا بند کر دیا اور دیکھا کہ ہاں یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، نیک ہے، صوفی ہے. تو اس نے 1 روٹی کا ٹکڑا دے دیا، اور جب 1 روٹی کا ٹکڑا دیا تو اس نے دعا یہ دی جو نکل کر آیا تھا اللہ کا ولی غار کے سے، پہاڑی کے اندر سے، کہا، غفر اللہ ذنبک وطہر قلبک. تو نے مجھے 1 روٹی کا ٹکڑا دیا ہے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے، اللہ تیرا دل بھی صاف ستھرا کر دے. یعنی تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے، دعا یہ دی دیکھ کر اس کے پیشے کو کہ اللہ تیرا دل بھی صاف ستھرا کر دے. جب دھوبی نے، کیونکہ اسے پہلی بار کسی نے یہ دعا دی، ورنہ تو سارے لوگ اسے بددعا ہی دیتے تھے گاؤں کے. جب اس نے دیکھا کہ آج کسی نے مجھے دعا دی ہے، تو اس نے دوسری روٹی نکالی، یا دوسرا ٹکڑا نکالا روٹی کا، اور وہ بھی اس کو دے دیا. اور جب اس اللہ کے ولی نے دوسرا ٹکڑا روٹی کا کھایا تو پھر اس نے دعا کر دی. اب دوسرا ٹکڑا ملا تو اور آگے اس نے مزید دعا یہ کی، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ کیا ہے معاف کر دے. اور دھوبی کو جوش چڑھا تو اس نے پھر تیسرا ٹکڑا اور نکال کر دے دیا. جب اس بار تیسرا ٹکڑا روٹی کا نکال کر دیا تو اللہ کا ولی جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو تیسری مرتبہ دعا کیا کرتا ہے، بن اللہ لک قصرا فی الجنہ. تو نے مجھے تیسرا ٹکڑا بھی دے دیا. 3 ہی ٹکڑے اس کے پاس تھے. جب دیکھا کہ ساری روٹی اس نے، سارے ٹکڑے مجھے کھلا دیے ہیں، تو آخری بار ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہ بھی معاف کرے، تیرے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کرے، تیرا دل بھی صاف ستھرا کرے، اللہ تیرے لیے جنت میں عالیشان محل بھی تعمیر کر دے. 3 دعائیں 3 ٹکڑوں کی وجہ سے اس نے کیا اللہ کے ولی نے اس دھوبی کو دی. شام ہو گئی، وہ گاؤں والے ادھر انتظار کر رہے تھے کہ آج اس کا کام ضرور بگڑنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس کے خلاف دعا کی ہے. جب شام ہوئی تو پھر سارے گاؤں والے انتظار، راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کچھ تو خبر ملے گی، یا تو روتا ہوا آئے گا یا تو آئے گا ہی نہیں، ہلاک ہو گیا ہوگا، یا کم سے کم روتا ہوا ضرور آئے گا کہ ہاں میرے پیسوں کی گٹھری کہاں چلی گئی. اور جب دیکھا کہ شام جب ہوئی، جب وہ واپس آ رہا تھا تو صحیح سالم تھا، اور پیسوں کی گٹھری بھی اس کی صحیح سالم تھی، مسکراتا ہوا آ رہا تھا. تو جتنا بغض و حسد گاؤں والوں کو پہلا تھا اسے مسکراتا ہوا جب آتا ہوا دیکھا تو اور زیادہ حسد میں کیا ہے اضافہ ہو گیا. شام ہوئی تو پھر دوڑے سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور جا کر کیا کہا کہ آپ نے تو دعا کر دی تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، یا اسے اتنا نقصان ہوگا کہ اس کے پیسوں کی گٹھری اسے نہیں ملے گی، لیکن وہ تو آج شام کو پھر صحیح سالم واپس آ گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تعجب میں پڑ گئے کہ میری دعا تو رد نہیں ہو سکتی، اور میں نے تحقیق کی تھی اس کے بارے میں، اور آپ نے کوئی ناجائز دعا بھی نہیں کی. پورا گاؤں اس سے تنگ تھا، تمام گاؤں والوں کو اس نے پریشان کر رکھا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی کہ کیا ہوا، کہا وہ تو صحیح سالم آ گیا، پیسوں کی گٹھری بھی لے کر آیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ادعوہ، اس کو بلا کر لاؤ میرے پاس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑ کر یہ لوگ گئے اور اسے پکڑ کر لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا کہ یہ رہا دیکھو صحیح سالم ہے، اور آپ نے اس کے خلاف دعا بھی کی، تو کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سارے گاؤں والے کھڑے تھے، کہا اخبرنی بما عملت ھذا اليوم، تو آج سے پہلے جو کرتا تھا اس کا میں تجھ سے نہیں سوال کر رہا ہوں،
لیکن آج ان گاؤں والوں کے سامنے تو بتا کہ آج تو نے جا کر گھاٹ پر کیا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے تو مجھے معلوم ہے تو کیا کرتا تھا، کپڑے پھاڑتا تھا، لوگوں کے ناجائز کپڑے دبا لیتا تھا، لیکن آج بتا تو نے آج گھاٹ پر جا کر کون سا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں نے بھی گھاٹ پر جا کر نیا کام کیا ہے۔ کیا کام کیا؟ کہا کہ میں تو کپڑے دھو رہا تھا، غار کے اندر سے، پہاڑی کے اندر سے ایک اللہ کا ولی نکل کر آیا جو کبھی نہیں نکلتا ہے، فاستطعمنی، اس نے مجھ سے کھانا مانگا، فاطمتہ، میں نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دی کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے، تیرا دل صاف ستھرا کر دے۔ میں جوش میں آ گیا، میں نے دوسرے روٹی کا ٹکڑا بھی دے دیا۔ اس نے دوبارہ دعا کر دی کہ اللہ تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ میں اور جوش میں آیا، میں نے اپنی جو تیسری روٹی تھی وہ بھی اس کو عطا کر دی۔ اس نے تیسری بار میرے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے جنت میں عالیشان محل تعمیر کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کے نبی ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ کہا کہ اچھا اب وہ اپنی گٹھری لے کر آ جس میں تو پیسے باندھتا ہے۔ تو سارے گاؤں والے دیکھ رہے تھے، وہ گٹھری اٹھا کر لایا، وہ کہا اس کو کھول، اور جب اس کی گٹھری کو کھولا تو سارے فَإِذَا فِيهَا حَيَّةٌ سَوْدَاء مُلْجَمَةٌ بِلِجَامٍ حَدِيدٍ۔ جب اس نے اپنی گٹھری کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پیسوں کی گٹھری کے اندر ایک کالا سانپ موجود تھا۔ فَإِذَا فِيهَا حَيَّةٌ سَوْدَاء مُلْجَمَةٌ بِلِجَامٍ حَدِيدٍ۔ گٹھری کو جب کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تو سانپ ہے، کالا سانپ، اور کیسا سانپ ہے؟ مُلْجَمَةٌ بِلِجَامٍ حَدِيدٍ۔ اس سانپ کے منہ پر لوہے کی ایک لگام کیا پہنا دی گئی ہے، جیسے گھوڑے کو پہنا دی جاتی ہے لگام، کچھ کھاتا نہیں ہے۔ مُلْجَمَةٌ بِلِجَامٍ حَدِيدٍ۔ اور اس سانپ کے منہ پر کیا ہے؟ ایک لوہے کا کھول کیا ہے چڑھا دیا گیا ہے، اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں کو بتانے کے لیے جب اس سانپ سے کلام کیا تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ سانپ بھی اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اسود، کہ سانپ تجھے تو اپنی کارروائی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، بتا تو نے اپنی کارروائی کیوں نہ انجام دی؟ بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہ پیسے ڈالنے کے لیے، نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالے گا یہ فوراً ڈس لے گا، اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ لیکن سانپ نے جب کہا، سانپ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تو جس کام کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا تھا تو نے اپنا کام کیوں نہیں انجام دیا؟ تو سانپ کہتا ہے لبیک یا نبی اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، پوچھئے مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو کہا سانپ نے کہ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ بہت مقبول ہے، آپ نے اس کے خلاف دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی جان لینے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے تو مجھے بھیج دیا تھا اس کی گٹھری کے اندر۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا بھی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، لیکن صدقے کا مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ یہ اگرچہ اپنے عمل کی وجہ سے آج ہلاک ہو جاتا، لیکن اس نے آج جو ہے اپنی 3 روٹیوں کا یا 3 ٹکڑوں کا جو صدقہ کیا ہے، میں تو تیار بیٹھا تھا کہ آج اس کو ہلاک کر دوں، لیکن اسی دوران جب میں ڈسنے والا تھا پہاڑ کی غاری سے وہ اللہ کا ولی آ گیا، وہ بابا آ گیا، اس نے 1 روٹی کا ٹکڑا دیا، اس نے دعا دی، دوسرا دیا، دعا دی، تیسرا اس نے اپنی روٹی کا ٹکڑا دیا، اس نے دعا دی۔ لیکن ایسا سنو، یہ جتنے ٹکڑے دیتا گیا، وہ جتنی مرتبہ اسے دعائیں دیتا گیا، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہتا گیا۔ اس ولی کی، اس اللہ کے بزرگ کی، اللہ کے ولی کی اس کے حق میں کیا ہے دعائیں قبول ہوتی گئیں۔ اور سنا عیسیٰ علیہ السلام، میں تو ڈسنے والا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ اپنے فرشتوں میں سے مجھ پر مسلط کر دیا جو مجھے یہ لگام پہنا کر چلا گیا ہے۔ آپ کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوئی ہے، لیکن صدقہ کرنے کا بھی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ اور یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے لوہے کی لگام اس کو کیوں پہنائی؟ اللہ چاہتا کن فیکون، اللہ چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائے، سانپ تو ہلاک ہو جاتا، لیکن اگر سانپ ہلاک ہو جاتا تو سارے بستی والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر متنفر ہو جاتے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں، لیکن حضرت عیسیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گاؤں والوں کو دکھایا
کہ دیکھو عیسیٰ کا مرتبہ بھی میری بارگاہ میں کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے جب اس کے خلاف دعا کی ہے تو ہم نے تو صاحب کے بھیج دیا تھا اس کی ہلاکت کے لیے، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کی دعا کو رد نہیں کر سکتے، لیکن اس نے آج پہلی بار زندگی میں جو صدقہ کیا ہے اس صدقے کا بھی مقام ہماری بارگاہ میں بہت بڑا ہے، تو ہم نے عیسیٰ کی دعا کو بھی قبول کیا ہے اور صدقے کے ذریعے ہم نے اس کی جان کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ ہوتا صدقے کا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقوں کے ذریعے بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں بھی بے پناہ برکتوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ساری بات اس کی سنی، صاحب کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس دھوبی کو یہ تنبیہ کی، تنبیہ الغافلین کتاب ہے، تو تنبیہ کیا کہ استانف العمل، کہ آج کے بعد، آج سے پہلے جو تو کرتا رہا ہے، لوگوں کے کپڑے پھاڑتا رہا، لوگوں کے کپڑے دباتا رہا، وہ سارے کے سارے اس دعا، اس اللہ کے ولی کے صدقے میں تیری سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن استانف العمل، آج اللہ نے تجھے اس صدقے کی وجہ سے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، آج کے بعد تو اپنی زندگی کا یہ کام اثر نو کر، آج کے بعد ایسا کام تو مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ نے جب نصیحت کی ہے تو اس نے پھر دوبارہ سے اپنی زندگی جینا شروع کیا، اور اس بار جب اس نے زندگی جی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ساری زندگی جی کر چلا گیا۔ تو یہ ساری اہمیتیں ہیں، صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے، گھر میں چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، سب پر کیا صدقہ فطر لاگو ہوتا ہے، جس کی قیمت جو ہے وہ 80 روپے ہے۔ صدقہ فطر کی قیمت جو طے پائی ہے وہ 80 روپے طے پائی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات صدقہ فطر ضرور ادا کریں گے، لیکن صدقہ فطر واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی نفل یا کوئی دوسرا عمل کرتا ہے بندہ تو پہلے فرض کی پوچھ تاچھ اللہ اس سے کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری جو گفتگو ہمیں کرنی ہے وہ اعتکاف کو لے کر کرنی ہے، کیونکہ 20ویں رمضان میں جو 20واں روزہ ہوگا اسی دن غروب ہونے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ضروری ہے۔ اور اعتکاف کے بارے میں اللہ کے سب سے بڑی بات تو یہ ہے، انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ کے نبی ہر مہینے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی فضیلت انسان کے لیے یہی ہے کہ اعتکاف جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمارے نبی نے کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے یعنی ہر رمضان میں کیا ہے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اور صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا بھی آپ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ شب قدر کو پانے کے لیے میں اعتکاف کرتا ہوں، کیونکہ 10 دن انہیں پاک راتوں میں کیا ہے شب قدر ہوتی ہے، تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا، راتوں رات جا کر اللہ کی عبادت کرے گا، تو یقیناً ڈیفینیٹلی وہ کیا ہے شب قدر کو پا لے گا۔ اور شب قدر کو جو پا لیتا ہے اس کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گی، لیکن اعتکاف کی فضیلت یہ ہے جو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف کرے 10 دن کا رمضان کے آخری عشرے میں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب لکھتا ہے جیسے اس نے 2 حج ادا کر لیے اور 2 عمرے ادا کر لی۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نہیں، جو آخری 10 دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے اللہ ہر دن میں 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ بشارت ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آپ میں سے جو فارغ البال ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے، وہ آخر کے 10 دن کا اعتکاف ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھیں پکنک کے طور پر کوئی بھی مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے کہ چلو کھائیں گے پیئیں گے اور جیسے انجوائے کرنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں،
वहां पर अगर ये नियत लेकर कोई बैठेगा तो सवाब के बजाय गुनाह हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद जो है वह सैर तफरीह की जगह नहीं है। तो 10 दिन का जो भी एहतिकाफ करने की नियत से आएगा तो वो मोबाइल भी नहीं लेकर आएगा, ये पाबंदी रहती है, बिल्कुल तस्बीह और तहलील और जिक्र ही में लगा रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से आप भी एहतिकाफ में बैठेंगे, औरत भी घर में एहतिकाफ में बैठ सकती है। आपकी बेटियां बहन अगर वो चाहें एहतिकाफ में बैठना तो वो घर के अंदर एक जगह मखसूस कर ले, वहां पर भी 10 दिन का वो एहतिकाफ कर सकती हैं। अब आखिर में जरूरी मसाइल जो ज़कात के हैं वो चंद मिनटों में आप सुन लें। दुकान पर ज़कात का क्या मसला है, क्योंकि ज्यादातर लोग दुकानदार हैं। उमूमन हर एक की दुकान में 10 से 15 लाख का माल होता है, तो कोई ये ना समझे कि हम जो दुकान में बैठकर कमा रहे हैं उस पर ज़कात है। दुकान में जो माल रहता है उस पर भी ज़कात है। सपोज करो अगर पूरा साल आपकी दुकान में 10-12 लाख का अगर माल रहा, अंदाजा लगाया जाता है कि पूरे साल मेरी दुकान में कितने का कपड़ा रहा या कितने का परचून का सामान रहा, उसी की ज़कात निकालना फर्ज हो जाती है। अगर मेरी दुकान में 10 लाख का माल है, मैं देखूं मेरी दुकान में कपड़ा 10 लाख का है, तो उस 10 लाख पर ज़कात हो जाएगी। किसी ने इस नियत से फ्लैट खरीदा या रूम खरीदा कि 1-2 साल बाद जब महंगा होगा तो मैं बेच दूंगा, तिजारत की नियत से कोई रूम खरीदा या फ्लैट खरीदा, तो उस पर भी ज़कात हो जाएगी। जब वो बेचेगा अगले साल या 2 साल बाद में, तो जितना पैसा आएगा उस पर ज़कात हो जाएगी। किसी ने इस नियत से रूम खरीदा था कि मैं महंगा होगा तो बेच दूंगा, लेकिन उसका रूम नहीं बिका, 1 साल गुजर गया नहीं बिका। उसने क्या किया कि चलो किराए पर चढ़ा देता हूं, खाली तो पड़ा है नहीं बिक रहा। किराए पर अगर उसने चढ़ा दिया ना बिकने की सूरत में, तो अब उस रूम पर या फ्लैट पर ज़कात नहीं होगी, अब जो किराया आएगा उस पर ज़कात होगी। लेकिन अगर पूरा साल खाली पड़ा रहा और फिर अगर वो बिका है, तिजारत की नियत से खरीदा था, अब अगर वो बिका है तो उस पर ज़कात हो जाएगी। बहुत से लोग क्या है चौल वगैरह बनाते हैं, रूम वगैरह बनाते हैं, बिल्डर होंगे, उनके लिए मसला खुसूसी क्या है। आपने कोई चौल खरीदी कि यहां पर क्या है मैं बिल्डिंग तामीर करूंगा या चौल बनाऊंगा दोबारा से, पूरा साल वो चौल या प्लॉट खाली ऐसा ही पड़ा रहा, आपने नहीं बनाया, तो 1 साल अगर गुजर गया तो ज़कात हो जाएगी उसकी कीमत पर। 2 करोड़ की अगर आपने चौल खरीदी है, पूरा साल गुजर गया आपने चौल को नहीं बनाया तो ज़कात हो जाएगी। ना बनाने की सूरत में भी अगर बनाया, काम शुरू कर दिया, 3 साल लगे बनाने में बिल्डिंग को, तो 3 साल जितने यानी हर साल की ज़कात वाजिब होती रहेगी। सपोज करो 10 माला बना है इस साल, तो पूरे साल में 10 माला जो बना है उसकी जो कीमत होगी उस साल 10 माले की 10 माले पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अगले साल 20 माला बन गया है या 15 माला बन गया अगले साल, यानी 2 सालों में आपने 15 माला तामीर कर दिया, तो 2 सालों में उस 15 माले की जो कीमत होगी उस पर ज़कात हो जाएगी। पूरी बिल्डिंग आपने बना दी है, अब क्या मसला निकलेगा, उसमें से कुछ फ्लैट बिक गए हैं, कुछ बाकी हैं। 20 फ्लैट आपके थे, 10 बिक गए, 10 आपके हाथ में है, तो उन 10 पर ज़कात हो जाएगी। जो बिक गए हैं उन पर ज़कात नहीं होगी, उनका जो पैसा आ गया है उस पर ज़कात हो जाएगी। तो ये 3 मसाइल हैं बिल्डिंग लाइन वालों के लिए। अगर खाली पड़ा है प्लॉट, 1 साल गुजर गया, चौल ऐसे ही पड़ी पड़ी गुजर गई, तो ज़कात हो जाएगी। जितने की खरीदी, जो उस साल की कीमत होगी चौल की, उस पर ज़कात हो जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हर साल ज़कात होती रहेगी, जितना बनता जाएगा। और अगर पूरा कंप्लीट हो गया है तो आप पूरी बिल्डिंग की जो कीमत होगी 10 करोड़ है तो 10 करोड़ पर ज़कात हो जाएगी। जो बिक गया है या जो कर्ज है, दीगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका कर्जा हटा दिया जाएगा, जो बचेगा उस पर ज़कात हो जाएगी। बीवी के पास मेहर है या मेहर की रकम शोहर ने अदा नहीं की है, किस पर ज़कात होगी। तो अगर मेहर की रकम बीवी के कब्जे में आ गई है, उमूमन ऐसे ही होता है कि शादी वाले दिन मेहर अदा कर देते हैं, तो बीवी के जिम्मे ज़कात लाजिम हो जाएगी। जेवर है बीवी के पास, अगर उन जेवर पर शोहर का हक है, जब चाहता है बेच लेता है, जब चाहता है अपने इस्तेमाल में ले आता है, तो अब बीवी पर ज़कात नहीं होगी बल्कि शोहर पर होगी। लेकिन जेवर अगर ऐसा है कि बीवी हाथ भी नहीं लगाने देती, नहीं 1 तोला नहीं बेचने दूंगी, तो अब बीवी पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, फर्ज हो जाएगी। इसी तरह से आपने 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए इसलिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिए या रख दिए बैंक में कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, उस पर भी ज़कात हो जाएगी। किसी ने हज के लिए अपना पैसा निकाल कर रख दिया है, 1 साल गुजर गया है, तो उस पर भी ज़कात हो जाएगी।